چھاپے کے دوران 3 اور شام میں اسرائیلی حملے میں 2 افراد ہلاک۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے نے تنازع کو اور بھی خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ چین اسرائیل یرغمالوں کی رہائی کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرے گا، نیتنیاہو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ شمال مغربی کنارے کے شہر جنین میں رات گئے چھاپے کے دوران 3 فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی کارروائی میں کم از کم 1 ہلاکت کی تصدیق کی۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ جنین شہر میں انسداد دہشت گردی کی ایک مشترکہ کارروائی میں IDF نے 14 مشتبہ افراد کو گرفتار اور 3 کو ہلاک کیا۔ دوسری جانب شامی سرکاری میڈیا کے مطابق شام کے دارالحکومت پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ دمشق میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ عمارت میں رہنے والے دیگر رہائشیوں نے خوف اور دہشت کا اظہار کیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے نے تنازع کو اور بھی خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ واشنگٹن نے منگل کے روز الجزائر کی جانب سے تیار کی گئی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا، جس میں غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور 7 اکتوبر کے حملوں میں اغوا کیے گئے تمام یرغمالوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں واشنگٹن کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ووٹ کو خام خیالی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا، کیونکہ اس سے غزہ میں یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ ویٹو پر چین، روس، سعودی عرب اور امریکہ کے قریبی اتحادی فرانس اور سلووینیا کی جانب سے تنقید کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے بدھ کو ایک باقاعدہ نیوز بریفنگ میں بتایا کہ چین نے قرارداد کے مسودے کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو اور وزیر مالیات بیزلیل سماٹرچ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اب تک قید یرغمالوں کی واپسی کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرے گا، جبکہ غزہ میں یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ جب ان سے غزہ میں باقی رہ جانے والے 134 یرغمالوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وزیر مالیات نے ریڈیو کو بتایا کہ ان کی واپسی بہت اہم ہے، لیکن ان کی رہائی کے لیے کوئی بھی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی رہائی کا طریقہ یہ ہے کہ غزہ پر فوجی دباؤ کو بڑھایا جائے اور محصور پٹی میں حکومت کرنے والے مسلح گروپ کو شکست دی جائے۔ ان کے بیانات پر حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپڈ اور وزیر بینی گینٹس کی جانب سے سرزنش کی گئی اور یرغمالوں کے کچھ خاندانوں نے برہمی کا اظہار کیا جو حکومت پر کوئی معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ گیس پائپ لائنوں پر ہونے والے 2 حملوں میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، جس نے گزشتہ ہفتے کم از کم 3 صوبوں میں سپلائی کو متاثر کیا۔ 14 فروری کو ہونے والے دھماکوں کو حکام نے تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا تھا، تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر تیل جواد اوجی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ملک کی گیس لائنوں میں دھماکہ اسرائیل کا کام تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ روس کی سرکاری خبرساں ایجنسی تاس کے مطابق روسی اپوزیشن رہنما الیکسی نوالنی کی والدہ نے آرکٹک شہر سالیخارڈ کی ایک عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے، جہاں حکام کی جانب سے ان کے بیٹے کی لاش کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں عدالتی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے 4 مارچ کو بند کمرے میں سماعت کی جائے گی۔ نوالنی کی والدہ ہفتے کے روز سے اپنے بیٹے کی لاش کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے منگل کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی باقیات کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اسے وقار کے ساتھ دفن کر سکیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور میرے ساتھ ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔